أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من أما بعد. پیچھے غزوہ احد پر تبصرے کے سلسلے میں آیتیں تسلسل سے جاری تھی. پھر اسی ضمن میں جیسے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی اہمیت ہے، مال کی قربانی کی اہمیت کا تذکرہ ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ اتنا پیارا ہے کہ آدمی سن کر خود بخود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے لیے قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گناہ بڑھا کر پیش کرے. ظاہر بات ہے اتنا پیارا انداز تھا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گناہ بڑھا کر آخرت میں اجر دے گا. یہ سن کر ہر طبیعت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے. لیکن جو منافق تھے، یہودیوں کے پروردہ تھے، تو یہودیوں کی ساری صفات ان کے اندر منتقل ہو گئی تھی. تو یہودی اور منافق اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اللہ میاں غریب ہو گئے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے ہمارے پاس مانگ رہے ہیں. یہودی بھی کہتے کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ دینے والا نہیں ہے. تو یہ منافق بھی اسی طرح سے شور مچانے لگے اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے، اللہ کا مذاق اڑانے لگے. تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی اور فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی باتیں سن لی ہیں جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار. یعنی جن منافقوں نے، جن یہودیوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم نے سب کچھ سنا. سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے ہم نوٹ کر کے رکھیں گے اس کو. یعنی یہ غصے کا انداز ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ نے کہہ دیا اور ختم ہو گیا، نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ بات یاد رکھیں گے اور اس کا تمہیں بدلہ دیں گے. صرف اسی کا نہیں، سنکتب ما قالوا، انہوں نے جو کہا ہے ہم نوٹ کر کے رکھیں گے. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ناحق انبیاء کے قتل کرنے کا ان کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی ہم نے نوٹ کر کے رکھا. یعنی یہودیوں نے اپنے زمانے میں اپنے نبیوں کو بھی بیجا قتل کیا تھا. اللہ نے کہا کہ جب جیسے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا تو یہ چیزیں اللہ نے نوٹ کر کے رکھی ہیں، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نوٹ کر کے رکھیں گے.
جس سے وہ اللہ کی نافرمانی ہے اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ناراض ہوتے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھیے۔ حریق کہتے ہیں دہکتی ہوئی آگ، شعلے والی آگ۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے جب جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، اس کے شعلے بڑھ رہے ہوں گے، اس میں ان منافقین کو اور یہودیوں کو ٹھونس دیا جائے گا جو اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، جو نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اب اس کا مزہ چکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، ایسا کیوں کہیں گے ان سے کہے گا اللہ تعالیٰ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، ایدی کہتے ہیں ہاتھ، قدمہ کے معنی آگے بھیجنا۔ یہ وہ سزا ہے جو تمہارے ان کرتوتوں کی ہے جو تم نے آگے بھیج رکھی ہے، یعنی تم نے اپنے ہاتھوں سے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کو تم نے آگے بھیج دیا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ وہ سزا ہے جو تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو تم نے آگے بھیج دی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ جو تمہیں عذاب مل رہا ہے یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، رتی رتی کا حساب ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے 1% بھی تم پر ظلم نہیں ہوتا، جو تم نے کیا ہے اسی کا یہ بدلہ ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بتلایا کہ جو لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نبیوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان کو اگرچہ دنیا میں عذاب ملے نہ ملے، آخرت میں جو وبال ہے اس وبال کا انہیں مزہ چکھنا ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے پھر چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ تو اس لیے اللہ کی مذاق، اللہ کی شان میں گستاخی اور نبیوں کی شان میں گستاخی سے جہاں تک ہو سکے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔